ہمارے آقا کے صحابہ بھی، ازواج مطہرات بھی، آل و اولاد بھی، جس شہر میں تشریف آوری ہوئی وہ شہر بھی، اور جس میں اب ڈیرہ لگایا ہوا ہے وہ شہر بھی، جس غار میں چند راتیں گزاریں وہ غار بھی، جو قرآن جو کلام اللہ کا ان پر نازل ہوا وہ بھی، اور اس کلام کو پڑھنے والے بھی، ہر چیز جس کا تعلق ان سے جڑ گیا، بلکہ ہمارے آقا کے والدین بھی لوگ ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے والدین ایمان لائے تھے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا تو کسی کافر پشت سے، مشرک پشت سے، مشرک رحم میں آئے ہی نہیں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آتے چلے آئے۔ تو نبی پاک کے والدین بھی بے مثال، جس پہاڑ پر نبی پاک کے پاؤں لگ گئے وہ جبل رحمت بھی، جبل نور بھی، اور جبل احد بھی۔ احد کا پہاڑ دیکھا ہے نا؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بڑے خوش قسمت ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی دکھائے۔ یہ پہاڑ کیوں بہتر ہے؟ اس واسطے کہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، ہلنا شروع کر دیا، فرمایا ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، آرام کر، تیرے اُتے ایک نبی کھلوتا ہے، ایک صدیق کھلوتا ہے، تے دو شہید کھلوتے ہیں۔ وہ شہید کیڑے سن؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور موقع تے رسول اللہ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد ایسا پہاڑ ہے، اے ساڑھے نال محبت کردہ ہے، اسی یہ دے نال محبت کردے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا نبی پاک دے نال جس شہدی نسبت ہو گئی بے مثال ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نوں اللہ نے قرآن اچ محمد الرسول اللہ دے پیارے نانا یاد فرمایا ہے، انہاں دی شان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ کنوں کہن دے؟ نمبر ایک، محمد الرسول اللہ انہوں کہن دے جی دی حقیقت دنیا وچ کسے نو سمجھ نہیں آئی۔ پوری دنیا وچ کوئی ایک فرد بھی نہیں سمجھ سکیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت کی ہے۔ اے نور کہنا اے حضور دی صفت ہے، بشر کہنا اے بھی صفت ہے۔ حقیقت کی ہے او نہ نور تے نہ بشر، او خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یہ نبی پاک دی حقیقت کی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے لی مع اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا حق توئی۔ حضور تسی تے فرمایا ہے لی مع اللہ، حدیث دی طرف اشارہ، لیکن میں نوں تے اے نہیں پتہ لگ رہا کہ تسی اللہ دا عکس ہو یا بندہ ہو۔ من ندانم بندائی یا حق توئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال بولے، وہ کہندے نے محمد سر وحدت ہے، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ایک اور سرائکی بزرگ بولے، اونا بھی کیا حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی اتھاں چپ دی جا ہے، اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تے پنجابی وچ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اپنے نظریات دا اظہار کی دا بھی کہتے ہیں او چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن،
معلوم ہو گیا محمد الرسول اللہ اس ہستی دا نام ہے جے دی حقیقت دنیا وچ کسے نو پتہ نہیں چلی اور تے اور یارو صدیق اکبر تو ود کے بھی رسول اللہ دے نال کسے نے وقت گزارے ہے بچپن دی دوستی اعلان نبوت بعد چویا ہے صدیق اکبر اور رسول اللہ دی دوستی پہلے تو نبوت دے اعلان تو پہلے دوستی سفر حضر دے ساتھی زیادہ تر رسول اللہ دے نال رہے ایک دن رسول اللہ انہوں نے بھی فرمان لگے یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی اے ابو بکر بڑا وقت گزارے آئی میرے نال سفر حضرچ میرے نال رہے ہیں نو اعلان نبوت تو پہلے دی دوستی ہے لیکن اس وہاں میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میری حقیقت تنو سمجھ آ گئی میری حقیقت سوائے خدا دے کسے نو بھی سمجھ نہیں آئی وہ ہے جی محمد الرسول اللہ اور سنو محمد الرسول اللہ اس ہستی دا نام ہے نبی تے سارے نے جنہ نو رب نے نبوت عطا فرمائی سارے نبی سارے سچے سارے برحق سارے معصوم اور سارے ہی رحمت ہر نبی رحمت ہے کوئی نبی بھی مصیبت اور زحمت بن کے نہیں آیا سارے نبی رحمت تے 1.25 دے قریب نبی اللہ نے بھیجے 1,24,000 وہ سارے ہی رحمت تے رحمت تے ہو گئے 1.25 پر رحمت للعالمین وہ صرف ایک کوئی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ اور نبوت ایک تاج ہے جناب جنہوں رب اے تاج عطا فرما دے وے وہ نبی بن گیا نبوت تاج ہے تاج جنہوں تاج مل جائے وہ تاج والا ہو گیا ساڑی بولی چاسی انہوں تاج والا کمانگے فارسی وے چودہ ترجمہ ہے تاج دار اسی اپنی بولی چ کہندے ہیں تاج والا انہوں فارسی چ کہندے ہیں تاج دار تے جنہوں اللہ نے ولایت عطا فرمائی ولی بنایا وہ تاج دار ولایت جنہوں غوثیت عطا فرمائی غوث بنایا وہ تاج دار غوثیت جنہوں صحابیت عطا فرماتی وہ تاج دار صحابیت جنہوں اللہ نے صداقت عطا فرما دی تھی وہ تاج دار صداقت ہے نا حق چاہر یار اللہ نے تاج چوانو عطا فرمائے صدیق اکبر نو صداقت دا تاج ملیا تو تاجدار صداقت ہو گئے فاروق اعظم نو عدالت دا تاج مل گیا تاجدار عدالت ہو گئے عثمان غنی نو سخاوت دا تاج مل گیا تاجدار سخاوت ہو گئے مولا علی نو جرت اور شجاعت دا تاج مل گیا تاجدار شجاعت ہو گئے یہ سارے ہی تاج والے نے پر انہاں سارے تاجاں تو وڈا تاج نبوت دا ہے واہ 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 سب تو وڈا تاج نبوت دا جنہوں اللہ نے نبی بنایا ہے وہ تاج دار نبوت ہو گیا واہ واہ تے نبی تے اللہ نے بنایا 1,26,000 نو وہ سارے ہی تاجدار نبوت تے تاجدار نبوت تے ہو گئے جناب 1,25,000 پر تاجدار ختم نبوت صرف ایک کوئی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور سنو اللہ کریم نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی نو 2 شرطاں لگا کے بھیجیا 2 شرطاں 2 قیداں لگا کے بھیجیا ایک شرط مکانی
ایک شرط زمانی مکانی شرط ہے. جس نبی نو رب نے بھیجیا انہوں علاقہ دس کے بھیجیا تینوں فلاں علاقے دا نبی بنا رہا, فلاں ملک دا, فلاں بستی دا, فلاں شہر دا, فلاں قوم دا نبی بنا کے بھیج رہا. یہ دس کے بھیجیا. یہ ہوئی وجہ ہے ایک وقت وچ کئی نبی بھی آئے. ایک اس قوم دا نبی, دوسرا اس قوم دا نبی, ایک ہور علاقے دا نبی, دوسرا ہور علاقے دا نبی. کئی نبی بیک وقت آئے تے ہر نبی نو اللہ نے علاقہ دس کے بھیجی, قوم دس کے بھیجی. اور اسی طرح زمانی قید مدت بھی دس کے بھیجی ہے. نبی تینوں 50 سالاں واسطے بھیج رہے ہیں, تینوں 100 سالاں واسطے بھیج رہے ہیں, پھر تینوں بلا لواں گا تیری جگہ اور نبی بھیج دیواں گا. کسی نو 500 سالاں واسطے بھیجیا, بڑا لمبا عرصہ دے کے نوح علیہ السلام نو 950 سال. لیکن جدوں واری آئی ساڑھے آقا دی محمد رسول اللہ دی, اللہ نے دو میں شرطاں اڑا دیتی ہیں, نہ کوئی مکانی شرط نہ زمانی. فرمایا محبوب تینوں کل جہانہ واسطے تے کل زمانیہ واسطے نبی بنا کے بھیجے. ان تیرے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آنا, قیامت تک تو ہی نبی ہے. ہر ملک, ہر شہر, ہر بستی, ہر قوم دا تے ہر زمانے دا تینوں نبی بنا کے بھیج. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت. دیکھو دنیا وچ بھی اللہ نے سارے نبی بھیجے, مگر دنیا تو جانے تو بعد ہن قیامت وچ ملاقات ہونی ہے. مگر ساڑھے آقا جنہاں نو اللہ نے محمد رسول اللہ فرمایا ہے, انہاں دی ملاقات مرن تو بعد قبر وچ بھی ہونی ہے اپنے امت نال, اپنے امتیاں نال. قبر دے وچ بھی ملاقات ہونی ہے, اتھے زیارت ہونی ہے, دیدار ہونا ہے. جدو بندہ نبی پاک دا غلام, حضور دا عاشق قبر وچ جاندہ ہے, اللہ اکبر, تے اتھے او دے کولو 3-4 سوال پوچھے جاندے ہیں. دسو اے تیرا رب کیڑا ہے؟ مر ربوں کا, ما دینوں کا. ایک ایوی سوال ہوندہ ہے, ایک پاسے فرشتے ہاتھ دا اشارہ کر دینے کہندے نے دیکھو ما کنت تقول فی حاضر رجل, اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے, اے حسن و جمال دا پیکر, اے نورانی چہرہ, دس انہ دے بارے وچ تو دنیا وچ کی کہندہ ہوگا. سوال ذرا دیکھو, یہ نہیں پوچھنا ہون کی کہنا ہے. ما کنت تقولو ماضی استمراری, دنیا وچ تو انہ دے بارے وچ کی کہندہ ہوندہ سے. تے جو کچھ اتھے کہندہ ہے اوہی فرشتیاں دے سوال دا جواب دے گا نا. جی اے بستی کیڑی ہے؟ کتب شاہ. جدوں فرشتے پوچھن گے دس ہوئے دنیا وچ انہاں دے بارے کی کہندہ ہوندہ سے, تو انہوں چیتا آ جائے گا. میں اس سالانہ جلسے دے موقع تے مدرسے وچ بیٹھ کے کی کہندہ ہوندہ سا, تے ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا سنو فرشتے ہو, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اتھے جناب اے ہی جواب دے گا فرشتیاں نو, جو کچھ دنیا چ کہندہ رہے ہے. فرشتیاں پوچھے یہ وے دس دنیا چنہ دے بارے کی کہندہ سے, تے جو اتھے نعرے لگاندہ ہے فرشتیاں نو سنا کے کہہ دے گا بھی اے کہندہ ہوندہ سا. تاجدار ختم نبوت بھی کہندہ سا, لبیک یا رسول اللہ بھی کہندہ سا. میں دنیا وچ انہ دے بارے وچ
بلکہ امیر المجاہدین نو بھی پوچھیا ہونا ہے پھر کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات انہاں پوچھیا ہونا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل دس ہوئے انہاں نو پہچانتا ہے انہاں کیا ہونا ہے انہاں نو نہیں پہچانتا میں اور کسے نو پہچانتا ہی نہیں بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میں اور کسے غیر نو پہچانتا ہی نہیں نہ میری نظر کوئی بادشاہ جچتا ہے نہ صدر نہ وزیر اعظم نہ چیف جسٹس نہ چیف آف آرمی میں تو بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا اور یہ بھی دساں تو فیض آباد دا ترنا یاد جے اتھے امیر المجاہدین نعرہ لگان دے سن انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا کئی پوری رات لگا رہا لیکن ایک ترنا دیتا ہے اپنے وصال تو کچھ چند دن پہلے او دے وچ سیگا بدل گیا فیض آباد والے ترنے چاہتا سی انہیں جانا تو اے جڑا وصال تو چند دن پہلے درنا دیتا ہے اتھے کہندے سن انہیں جانا انہیں مانا لگتا ہے سرکار نے کرم نوازی فرمائی حضور سامنے آ گئے تو پھر کہندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لو جی ساڑھے آقا دی مثل کوئی نہیں ساڑھے آقا دی دیکھو اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا پھر انسانہ وچ کافر بھی ہیں مومن بھی کافرہ نالو مومن افضل کافرہ نالو مومن یہ لفظ افضل ذرا میں نے نال کہندے چلو کافرہ نالو مومن گناہگار مومن سے صالح مومن صالح سے شہید افضل شہید سے متقی افضل متقی سے مجتہد افضل مجتہد سے اوتاد افضل اوتاد سے ابدال افضل ابدال سے کتب افضل کتب سے قطب الاقطاب افضل قطب الاقطاب سے غوث افضل غوث سے غوث اعظم غوث اعظم سے تابعی تابعی سے صحابی پھر عام صحابی سے انصار صحابی انصار سے مہاجر صحابی پھر ان دونوں سے بیعت رضوان والے بیعت رضوان والوں میں سے احد والے افضل احد والوں میں سے بدر والے افضل بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ افضل عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل خلفائے راشدین سارے صحابہ تو اتھے آ گئے واہ واہ صحابہ وچوں خلفائے راشدین تو اتھے کوئی نہیں آخر تے عشرہ مبشرہ پہنچے انہاں وچوں پھر خلفائے راشدین حق چار یار اے انہاں وچوں افضل اور اعلیٰ پھر خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر صدیق اکبر سے نبی نبی سے رسول رسولوں میں اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ افضل یہ ہے شان ہمارے آقا اب ذرا ان بچوں کو بھی تھوڑی شاباش دے دوں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے آج ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے مبارکباد کے لائق ہیں بتاتا ہوں ان کو کتنا انہوں نے نیکیاں کمائیں عام طور پر ہمارا رواج ہے نا جی بچے قرآن حفظ کر کہتے ہیں یہ غریب دا مستقبل کی بننا ہے یہ غریب ان کی کرے گا کیوں جی کہنے ہیں آئے نے سکول کوئی نہیں پڑھیا انہیں بی اے نہیں کیتا ایم اے نہیں کیتا یونیورسٹیج نہیں گیا کوئی ہنر نہیں سکھیا اس غریب دا کی بننا ہے میں وہ دسنا ہے جنہوں تسی غریب کہہ رہے ہو وہ کننا امیر ہے اللہ اکبر میدان قیامت وچ اللہ پاک فرمائے گا کیلا لقواری القرآن قرآن دے کاری نو فرمائے گا اقرا ورکا چل قرآن پڑھنا شروع کر دے تے جنت دیاں منزلاں وچ چڑھنا شروع کر دے پڑھدا جا چڑھدا جا ہر
آیت دے اتے ایک منزل چڑھدا جا رہا ہے تے 6666 آیتاں جدوں آخری آیت تے پہنچے گا تے جتھے پہنچ چکا ہوئے گا رب کریم فرمائے گا اے ہے جنت تیرا مقام۔ اور سنو، ایک حرف پڑھیا قرآن دا 10 نیکیاں مل گئی، ایک حرف پڑھیا ہے نیکیاں 10 مل گئیاں۔ تے قرآن پاک وچ کل حرف 3,21,267 حرف ہیں قرآن مجید دے اندر، 3,21,267 ہر حرف دے اتے 10 نیکیاں۔ تے جنہیں ایک باری قرآن پڑھیا شروع تو آخر تک صرف ایک دفعہ، ہر حرف تے 10 نیکیاں ملیاں، صرف ایک باری پڑھن نال 32,12,670 نیکیاں لے گیا۔ صرف ایک باری پڑھیا 32,12,670 نیکیاں لے گیا۔ اے بھی ادوں جناب جدوں ہر حرف تے 10 نیکیاں ملان۔ تے رسول اللہ نے فرمایا، حدیث بخاری شریف دی، فرمایا اللہ جدوں کسے دے کام تے راضی ہو جائے 700 گنا نیکیاں ودھا دیندہ ہے، 700 گنا ثواب۔ تے 700 گنا ثواب ود جائے تے صرف ایک باری پڑھن والا قرآن دا حافظ اور قاری صرف ایک باری پڑھے ہے، ان 700 گنا ثواب ود گیا۔ ان نیکیاں ہو گئیاں 2,24,68,69,000 نیکیاں۔ کیوں جی یہ غریب ہے؟ یہ ہے ایک باری پڑھن دا ثواب۔ تے جڑے بچے قرآن پاک دا حافظ عالم صاحب کو حفظ کیتا ہے وہ ایک دفعہ پڑھن نال حافظ نہیں بن جاندہ، ایک ایک آیت نو ہزاروں مرتبہ پڑھدا ہے، ایک ایک آیت نو رٹا لگاندہ ہے، یاد کردہ ہے، کدی سبق دی صورت ہے، کدی سبکی دی صورت ہے، کدی منزل دی صورت ہے، چلو کم از کم سے زیادہ تے ہزاراں واری پڑھدا ہے، کم از کم 100 مرتبہ ایمان لاؤ۔ ایک بچہ قرآن دا حافظ بنن لگیا ہر آیت نو 100 واری پڑھیا ہونا ہے، اور 100 مرتبہ تے ایک دن نے جو پڑھ چڑھتا ہے، چلو 100 مرتبہ ہی ہون نیکیاں دی تعداد ہو گئی 2,24,68,69,00,000 نیکیاں لے گیا۔ تے نال نیکیاں کمانے دی مشین بھی مل گئی، جس ویلے دل کرے او دا نیکیاں کمان دا وضو کر کے پاک صاف ہو کے وضو کر کے آرام نال بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دے وے تو او پڑھدا جا رہا ہے، اتوں نیکیاں موسلادھار برستیاں چلیاں جا۔ یہ بچے بھی مبارک باد دے لائق ہیں تے میدان قیامت حافظ قاری دے ماں باپ دوانوں ایک سنہری تاج پہنایا جائے، سنہری تاج قیامت۔ وہ کیوں؟ وہ دی اپنی نمازاں دا بدلہ ہے نہیں، وہ الگ ملنا ہے، وہ دے روزیاں دا ثواب ہے نہیں، وہ الگ ملنا ہے، یہ صرف ملنا ہے وہ دا بیٹا یا بیٹی قرآن دی حافظ۔ اس واسطے ماں باپ نو تاج، حضور نے فرمایا وہ تاج ایسا ہونا ہے کہ یہ جڑا سورج ہے نا، یہ اگر تواڈے گھر دے اندر آ جائے اس وقت تواڈے گھر جتنی روشنی ہونی او دے نالو زیادہ روشنی اس تاج دی ہوئے گی جڑا قرآن دے قاری دے ماں باپ نو پہنایا جائے۔ تو معلوم ہو گیا یہ بچے بھی مبارک باد دے لائق، انہاں دے استاد بھی مبارک باد دے لائق، انہاں دے ماں باپ بھی مبارک باد دے لائق، اور جس ادارے وچ پڑھ رہے نے اس ادارے نو بنان اور چلان والے تعاون کرن والے سارے ہی مبارک باد دے لائق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔